علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم کا جام ہم نے یہیں سے پیا، ہم تو نادان تھے تو نے سب کچھ دیا، ہم چلے جامعہ تیرے حق میں دعا، تا قیامت رہے حافظ تیرا خدا۔ میرے محترم بھائیوں اور بزرگوں دوستوں اور عزیز طلباء درس، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی عظیم الشان اور بحر العلوم شخصیت کے سامنے میں کھڑا کیا۔ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں بات رکھی ہے کہ جب وہ ان کے ساتھ کچھ ایام بسر کر لیتا ہے تو اس کے قلب کو اس کے بھائی کے قلب سے انسیت ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور ایک وقت یوں آتا ہے کہ ان کے اندر جدائی ہوتی ہے، تو جدائی کے وقت ان کے آپس کے خیالات جب مل رہے تھے تو خوشی اور تھی، اور جب جدائی ہوتی ہے تو غمی اور ہوتی ہے۔ اس عالم رنگوں کا بھی یہی دستور رہا ہے کہ کسی کو کسی کے دائمی صحبت نصیب نہیں ہوتی۔ ہر ملنے والے ایک دن جدا ہو جاتے ہیں، بچھڑ جاتے ہیں، ایسے بچھڑتے ہیں نہ ان کا چہرہ نظر آتا ہے نہ ان کا سایہ نظر آتا ہے۔ ان کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات و روز و شب اور قلب و دماغ کے پردے ہمیشہ کے لیے حسین یادوں کے دل بڑے منظر میں محو ہو جاتے ہیں۔ تو بھی اللہ نے یوٹیوب کا چینل لے کر تو یہ انسان کی زندگی ہے، ایک وقت آتا ہے اور بچھڑ جاتا ہے، تو بچھڑنے کی غمی کچھ اور ہوتی ہے اور ملنے کی خوشی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اپنی سانسوں میں آباد رہنا ہمیں، ہم رہے نہ رہے اپنی سانسوں میں یاد رکھنا۔ آج ایسا وقت ہے کہ اسے الوداع کہتے ہوئے زبان بند ہو جاتی ہے، قلم خشک ہو جاتا ہے، دلوں سے آہ نکلتی ہے، جسم پر نزا طاری ہو جاتا ہے۔ ہم اسے الوداع کہیں تو کیسے کہیں، اے علم ہنر و علم ادب کے خزینے گوہر، تیری شفقت کے آگے ساری دنیا کی آسائشیں اور لذتیں عیش ہیں۔ ہم تیرے لیے یہی دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ سلامت رہے، اغیار کی ریشہ دوانیوں اور دشمنان اسلام کے چیرہ دستیوں سے محفوظ رہے۔ اللہ تعالیٰ تیرے ذمہ داران و اساتذہ و طلباء کو ہوش عافیت میں رکھے، اور تیرے ارے نیچے شد اے متلاشیان علم و فن، مدارس کی اہمیت کو سمجھو، اسے کبھی فراموش نہ کرو، اپنے وقار کو باقی رکھو، شہرت کی حرص سے ہمیشہ بچتے رہو، تواضع و انکساری کو ملحوظ خاطر رکھو۔ جان لو کہ تو بس اور باصلاحیت اہل علم کی آج امت کو ضرورت ہے۔ خاموشی کو پسند کرنا یہ ان کی عادت ہوتی ہے، اور جس قدر درخت کے اندر ثمر ہوتے ہیں اس قدر وہ درخت چھپا ہوا ہوتا ہے، اور جس درخت میں ثمر نہیں ہوتا اس درخت کو ہوا اڑا لے جاتی ہے۔ اسی طرح ہماری بھی مثال ہے کہ اگر ہمارے پاس صلاحیتیں ہوں گی
سے ہمیں بھی یہ اڑا لے سکتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساگر، شہرت کی فضاؤں میں اتنا نہ اڑو ساگر، پرواز نہ کٹ جائے ان اونچی اڑانوں میں۔ عمل کا بنیادی مقصد، علم کا بنیادی مقصد عمل ہے، اس لیے عمل کو علم کی حفاظت کا سبب بنائیں، مطالعے میں وسعت پیدا کریں، اپنے عظیم مقاصد کی تکمیل کے لیے کوئی خیر خواہ استاد اس کی رہنمائی حاصل کرے، اور پوری جد و جہد اور تحمل و برداشت و صبر و استقامت کے ساتھ جی جہاں سے لگ جائے اور حق تعالیٰ سے توفیق طلب کرتے رہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور اس جامعہ کو اللہ حفظ و امان میں رکھے، اور اساتذہ کرام اور ذمہ دار انتظام کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی محنتوں نے بڑی دنیا اور آخرت میں بہترین صلہ عطا فرمائے۔ یہ اساتذہ کی بڑی قربانیاں ہیں، انہوں نے بڑی جد و جہد کی ہے کہ ہمیں چھوٹے سے بڑا کیا، اتنا بڑا علم کا سمندر ہمیں عطا کیا۔ یہ علم کی بڑی اس کے پیچھے کاوشیں اور محنتیں رہی ہیں۔ میں آج سے اور ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم میں سے کسی بھی رفقا ہمدرد کی کسی کے ساتھ ادنا سے بھی اگر کوئی تنازع ہو، ادنا سے بھی جھگڑا ہو، تو آپ اسے معاف کر دیں، آج اس کے اپنے دل سے اس کی عداوت کو ختم کر دیں۔ اگر کسی استاد کے شان میں ادنا سے بھی گستاخی کسی بچے نے اپنے طالب علم نے کی ہے، تو آج اس کو اپنے دل سے معاف کر دیں، ایسا معاف کر دیں کہ کسی پھر سے کبھی اس کو یاد نہ آئے، ایسی معافی تلافی کر دیں۔ چند اشعار کے ساتھ میں اپنی جگہ لینا پسند کرتا ہوں۔ چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر، چند لمحوں کی رفاقت ہی غنیمت ہے کہ پھر، چند لمحوں میں چراغا بکھر جائے گا، اپنی یادوں کو سمیٹیں گے آج بچھڑنے والے، اپنی یادوں کو سمیٹیں گے آج بچھڑنے والے، پھر کسے معلوم کون کدھر جائے گا، ہمارا توفیق ہے۔ ماشاءاللہ یہ تھے آپ کے طلباء